بہلول پور کے ایک گاؤں میں 4 دوستوں کی خاص شہرت تھی۔ وہ تھے الیاس بدھو، شکیل بدھو، جمیل بدھو اور سلیم بدھو۔ ان کی سب سے بڑی پہچان ان کی نادانی تھی۔ لوگ کہتے تھے اگر دنیا میں حماقت کا کوئی مقابلہ ہو تو یہ چاروں جیت کر بھی ہار جائیں گے۔ ان چاروں کی سمجھ بوجھ کا یہ عالم تھا کہ ایک دن سورج کو دیکھ کر کہنے لگے، آج سورج بہت گرم ہے، لگتا ہے آگ لگنے والی ہے، چھت پر پانی ڈال آؤ ورنہ چھت جل جائے گی۔ گاؤں والے ان سے دل بہلاتے، ہنستے، مذاق اڑاتے، لیکن وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے۔ یہ چاروں ہر وقت اکٹھے رہتے، فضول باتوں میں وقت گزارنا، انوکھے تجربے کرنا اور پھر خود ہی پریشان ہو جانا ان کا معمول تھا۔ ایک دن ان میں سے الیاس بدھو نے کہا، یارو زندگی یوں ہی گزار دینا تو بے وقوفی ہے، چلو کہیں سفر پر نکلتے ہیں، شاید کہیں عقل ہی مل جائے۔ باقی تینوں بدھو بھی خوش ہو گئے، گویا عقل کسی دکان پر بکنے والی چیز ہو۔ اگلی صبح چاروں اپنی گٹھریاں باندھ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنی گٹھری میں صرف پیاز، روٹی اور ایک پرانی کینچی رکھی۔ پوچھنے پر جمیل بدھو نے کہا، کینچی اس لیے کہ اگر راستے میں جال میں پھنسے تو کاٹ سکیں گے۔ چلتے چلتے وہ ایک اجنبی علاقے میں داخل ہو گئے۔ سورج ڈل رہا تھا، درخت لمبے ہوتے جا رہے تھے اور پرندے بھی عجیب بولی بولنے لگے تھے۔ اچانک ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کی داڑھی سفید، چہرے پر نور اور آنکھوں میں عجیب سی ذہانت چمک رہی تھی۔ بوڑھے نے انہیں دیکھ کر کہا، ارے نادانو، تم کہاں جا رہے ہو؟ الیاس بدھو بولا، دادا جی ہم عقل تلاش کرنے نکلے ہیں۔ بوڑھا مسکرایا، تو پھر تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ بوڑھا جو در حقیقت علاقے کا سب سے عقل مند انسان تھا، سب اسے دادا حکیم کے نام سے جانتے تھے۔ اس نے کہا، اگر تم چاروں میری دی ہوئی 4 آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤ تو شاید کچھ سمجھ آ جائے۔ پہلا کام تھا دریا کے دوسرے کنارے سے خاموشی سے ایک سفید پتھر لانا، جو بولے گا وہ ناکام۔ چاروں صبح دریا پر پہنچے، لیکن جیسے ہی شکیل نے پتھر اٹھایا، سلیم بدھو چلایا، ارے یہ تو برا ہے، سفید کہاں ہے؟ الیاس بولا، خاموش، بولنا منع ہے۔ جمیل بدھو ہنسا، تو پھر سب فیل، اور یوں سب بول پڑے اور پہلا امتحان ناکام ہو گیا۔ شام کو دادا حکیم نے افسوس سے سر ہلایا۔ پہلا سبق یہی تھا کہ کبھی کبھی خاموشی عقل سے زیادہ بولتی ہے۔ اگلی صبح دادا حکیم نے دوسرا امتحان بتایا، تمہیں قریبی پہاڑ سے ایک ایسا پودا لانا ہے جو بول نہیں سکتا مگر زندگی دے سکتا ہے۔ چاروں پھر نکلے۔ پہاڑ پر پہنچ کر ہر کسی کی رائے الگ تھی۔ الیاس بدھو ایک کیکر لے آیا، کہنے لگا یہ کانٹے دار ہے، دشمنوں کو دور رکھے گا۔ شکیل بدھو گھاس اٹھا لایا، یہ مویشی کھاتے ہیں تو زندگی دیتا ہے۔ جمیل بدھو ایک پتھر پر اگے ہوئے کائی کو پودا سمجھ کر لے آیا، جبکہ سلیم بدھو ایک جھاڑی کے ساتھ چونٹیوں کا چھتا لے آیا، کہنے لگا یہ بھی تو زندگی دیتی ہیں۔ دادا حکیم نے سب کی اشیاء دیکھی اور ہنس پڑا، بولا تم سب نے اپنے نظریے سے چیزیں لائی، مگر سچائی یہ ہے کہ عقل صرف ظاہری چیزوں میں نہیں، سوچنے کے طریقے میں چھپی ہوتی ہے۔ تم نے غور نہیں کیا، تم نے جلدی کی۔ تیسرا کام یہ تھا کہ ایک دن بازار میں بیٹھ کر بغیر بولے لوگوں کو ہنسانا ہے۔ بدھوؤں نے بازار میں آ کر کلا بازیاں کھائیں۔ ایک نے اپنے منہ پر کیچڑ مل لیا، دوسرا الٹا ہو کر بیٹھ گیا، تیسرا بندر کی نقل کرنے لگا اور چوتھا سلیم سیدھا بیٹھا رہا، ایک لفظ نہ بولا، نہ حرکت کی۔ لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ دادا حکیم نے شام کو کہا، دیکھا، تینوں نے حرکت سے ہنسانے کی کوشش کی، مگر اصل کامیابی اسے ملی جس نے اپنی سنجیدگی سے دوسروں کو حیران کیا۔ چوتھا اور آخری امتحان سب سے اہم تھا۔ تم چاروں مل کر ایک ایسا پل بناؤ جو ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے جوڑ دے، لیکن تم میں سے کوئی ایک بھی دوسرے سے بات نہ کرے۔ چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ بات بھی نہ ہو اور کام بھی ہو؟
بہرحال کوشش کی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کام کرنا شروع کیا، لیکن جلد ہی شکیل نے جمیل کو دھکا دے دیا۔ تو ہمیشہ غلط اینٹ اٹھاتا ہے، جمیل چلایا۔ میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، عقل نہیں؟ الیاس بدھو بند کرو یہ بدتمیزی، اور پل بننے سے پہلے ہی توڑ دیا گیا۔ دادا حکیم نے آخری بار انہیں دیکھا اور کہا، عقل بازار سے نہیں ملتی، نہ ہی سیر و تفریح سے۔ عقل سیکھنے، سننے، برداشت کرنے اور خود کو سمجھنے سے آتی ہے۔ تم سب بدھو ہو، مگر اگر دل سے سیکھو تو بدھو بھی عقل مند بن سکتے ہیں۔ یہ سن کر چاروں کی آنکھوں میں پہلی بار سنجیدگی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سلیم بدھو بولا، دادا جی ہم واپس گاؤں جائیں گے اور سیکھیں گے۔ دادا حکیم نے مسکرا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جب انسان اپنی حماقت کو تسلیم کر لے، وہی لمحہ عقل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عقل محض علم سے نہیں، بلکہ تجربے، برداشت، خاموشی، غور و فکر اور اپنے رویے کو بدلنے سے آتی ہے۔ جو اپنی نادانی کو مان لے، وہی اصل عقل مند بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، مزید ایسے سبق آموز قصے کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔